مختلف صورتیں ہیں نا. تو پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہوگا ہم پر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر بعد اسی صحابی نے دوبارہ سوال کیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور خاموش رہے. نبی علیہ السلام کوئی بات نہیں کی. تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم یہ صادر ہوا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں خاموش رہا کروں تو خاموش رہا کرو. اگر فرمایا میری زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو امت پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. پھر آیت کریمہ ہوتی من استطاع الیہ سبیلا. ان لوگوں پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور زندگی میں ایک باری ہے. ایک باری حج کرو گے ایک باری تو پھر فرض ادا ہو جائے گا, اور بار بار کرو گے تو اس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں, لیکن وہ نفلی ہوگا, وہ فرض نہیں ہوگا. تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ نے فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, تو اللہ نے فرمایا اگر تم روکے جاؤ, کیونکہ صلح حدیبیہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا حضور کو. تو نبی علیہ السلام پر اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, اے میرے محبوب اگر روک دیے جاؤ تو پھر قربانی بھیجو جو میسر آئے, یعنی قربانی کرو اللہ کے لیے, پھر جانور ذبح کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ, اور تب تک تم نے سروں کو نہیں منڈوانا جب تک جانور ذبح نہ کر لو, جب تک جانور ذبح نہ کر لو. ہمارے بھی یہاں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ جانور کو تب ہی ذبح کرتے ہیں جب عید کا دن نماز ہو جائے, اور نماز کے بعد ذبح کرنے کے بعد پھر اپنے سروں کو منڈواتے ہیں. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے سروں کو تب منڈواؤ جب جانور قربان ہو جائے. اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. اللہ نے فرمایا اگر تم مجبور ہو, یعنی بیمار ہو, مریض ہو, تو پھر ایسا بندہ جس کو سر میں کوئی تکلیف ہو, سر منڈوایا نہیں جا سکتا, اب وہ اپنے سر منڈوانے کو موخر کرے گا, سر نہیں منڈوائے گا, یا کوئی زخم وغیرہ ہے اس کے لیے پھر کیا حکم ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ, پھر وہ فدیہ ادا کرے گا, صیام روزے رکھ کر, او صدقۃ صدقہ دے کر, او نسک یا قربانی کر کے, یا جس کو ہم کہتے ہیں دم دینا. یہ جو حاجی دم دیتے ہیں, کوئی حج میں غلطی ہو جائے تو دم دیتے ہیں, یہ دم, یہ نسک کو لفظ قرآن نے کہا گیا کہ اگر تم سے حج میں غلطی ہو جائے تو تین باتیں ہیں, فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ, تو روزے کے ذریعے سے فدیہ ادا کرو, او صدقۃ یا صدقہ دے کر, او نسک یا دم دے کر. تو فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, تو پھر جب تم اطمینان سے ہو, فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, تو جو حج اور عمرے کو ملانے کا فائدہ اٹھائے. حج تمتع, حج تین قسم کا ہے, حج قران, حج افراد اور حج تمتع, تین طرح کے حج ہیں. مکہ والے صرف حج افراد کریں گے, اونلی حج. باہر سے آئے لوگوں کو دو آپشن ہیں, یا حج قران کرے یا حج تمتع کرے. بہترین حج کے کون سا حج ہے کہ بندہ حج کرے اور اسی احرام کو حج کے ساتھ ملا دے, حج کے ساتھ ملا دے, تو یہ اس کو حج تمتع کہتے ہیں, یعنی تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو اس پر قربانی جیسی میسر آئے وہ کرے. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, اور جسے یہ چیز مقدور نہ ہو, مطلب حج علیحدہ اور عمرہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے, یعنی عمرہ کیا یہ ایام میں, یہ ذی الحج کے مہینے میں عمرہ کیا, ٹینٹ کی, احرام اتارا اور غسل کر کے سادے کپڑے پہنے, جب حج شروع ہوا پھر دوبارہ احرام پہن لیا, حج قران کیا. تو اللہ نے فرمایا ایسے بندے کے لیے کیا ہے, فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ, 3 روزے ذی الحج میں
حج کے دنوں میں ذی الحج میں، اور 7 روزے اذا رجعتم جب وہ گھر کو واپس پلٹے، کیونکہ حج کے دوران جب آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، اب حاجی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ناخون کاٹے یا بال کاٹے، ناخون اور بال کاٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ کاٹے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، پھر ففدیۃ من صیام، روزوں کا فدیہ 10 روزے، 3 وہیں پر اور 7 روزے گھر واپس آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس بندے کے لیے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو بلکہ باہر سے آئے۔ پورا اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً یہ پورا رکوع ہی، یہ والا حصہ تقریباً 6 آیتیں، بڑی بڑی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کے حکم میں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر 195-96 سے لے کر 201 نمبر آیت تک ساری آیتیں ہی حج سے متعلق ہیں۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اب اللہ سے ڈرتے رہنا اور یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، بے شک تمہارا رب بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ نے فرمایا حج کے کئی مہینے ہیں، بیٹا باتیں نہیں کرے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، تو اللہ نے فرمایا جو ان میں حج کی نیت کرے، حج کے ایام میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ نہ تو ان ایام میں دوران حج نہ تو اپنی نکاح منکوحہ بیوی کے قریب جائے گا، ولا جدال ولا فسوق، نہ کوئی گناہ والا کام کرے گا، ولا جدال فی الحج، تیسرا کام کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ 3 کاموں سے اپنے حج کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، حاجی تو چلے گئے ہیں لیکن یہ ہم اس لیے بتا رہے، کیا پتہ اللہ آئندہ سال کس کو نصیب کر دے، ہمیں یہ چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے نا، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حج میں منع کی ہیں، کون سی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو حج کے وقت تک جو بھلائی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تمہارے ہر اچھے کام کو جانتا ہے، ہر اچھے کام کو جانتا ہے۔ وتزودوا، تو جب حج پہ جاؤ تو اپنا توشہ اپنے ساتھ، اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ لے جاؤ۔ وتزودوا، زیادہ راہ، راستے میں آنے والی جو ضرورت کی چیزیں، آج کل کے دور میں پیسہ ہے، اس دور میں لوگ جانور بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، کھانے کی چیزیں بھی ساتھ لے کے جاتے، کیونکہ پتہ راستے میں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب تو جگہ جگہ ہوٹل ہیں، اب تو صرف بس آپ کے ہاتھ میں ڈالر ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، سب ملے گا۔ زیادہ راہ، جو بھی ضرورت کی چیز ہے، وتزودوا، اللہ نے فرمایا اپنی ضرورت کی چیزیں حج میں اپنے ساتھ رکھو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین توشہ، ضرورت، سب سے بہترین چیز جو حج میں تمہارے کام آئے گی، فإن خیر الزاد التقوی، وہ چیز تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ سب سے بہترین چیز جو آپ کو اللہ کے گھر میں اس میقات کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے کام دینی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرتے رہو اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم میدان عرفات میں پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے رب کا اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرو، بہت فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام کے قریب قریب جو حصہ ہے حج کا ایریا جتنا ہے، اللہ نے فرمایا یہاں پر میرا بہت زیادہ ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اس لیے کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔
اب بہت سارے حاجی جا رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ دنیا میں گناہوں میں بھی ملوث ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو رب نے اپنی یاد کی توفیق دی، ایک طبقہ وہ ہے جس کو گناہ میں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ واذکروہ کما ہداکم، اس کا ذکر اس لیے کرو کہ اس رب نے تمہیں ہدایت دی، ورنہ تم بھی دنیا داروں کی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاتے، بے حیائی میں پڑ جاتے، بے شرمی میں پڑ جاتے، لیکن رب نے تمہیں ہدایت دی واذکروہ، اس لیے تم اس کا ذکر کرو۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب کہلانے کا حقدار ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے مجھے یہ بھی دی یہ بھی دیا، وہ رب کہلانے کا حقدار ہے۔ تو فرمایا کس طرح حقدار ہے؟ فرمایا دیکھو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھے لوگ بھی رکھے برے بھی رکھے، تو جن کو اچھوں میں رکھا ہے تو ان کو یہ اس چیز کو اپنے دل میں لاگو رکھنا چاہیے کہ اگر رب توفیق نہ دیتا تو کبھی بھی میں اس کے رستے پر نہ ہوتا، اس کے رستے پر کبھی نہ چلتا، اس کی توفیق ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ إِن كُنتُمْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ تم لوگ اس سے قبل گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ نے کس سے خطاب کیا ہے؟ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام علیہم رضوان، جو کہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن، قبائلی دشمنیاں صدیوں سے جن کی جاری تھی، اوس اور خزرج کی، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر جن کی دشمنیاں پہلے سے چل رہی تھی، لیکن حضور کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب کی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں ہدایت نہ دیتا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور پھر بات یہ ہے اے قریشیو تم بھی، اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں پر واپس پلٹو جہاں پر یہ عرفات میں مدینہ سے آئے لوگ پلٹ رہے ہیں، عرفات میں جاؤ اور وہاں پر جا کر واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم حج بھی پورا کر چکو، اب وہاں پر حج پورا کرنے کے بعد بھی حکم یہ ہے کہ تین دن وہیں پر ٹھہرنا ہے، 11 12 13 وہیں پر رکنا ہے، حاجی نے وہیں پر رکنا ہے، وہیں پر رہنا ہے۔ اب حکم یہ ہے احرام تو اتر گیا، سادے کپڑوں میں اب 3 دن وہیں پر ٹھہرے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو نا، تو جب پورے ہو گئے فذکروا اللہ، پھر رب کو یاد کرنا ہے۔ یا اللہ عجیب بات ہے، پہلے بھی فرمایا کہ بہت زیادہ ذکر کرو میرا، حج کے دوران بھی ذکر کرو، حج سے پہلے بھی ذکر کرو، حج پورا ہو گیا اللہ فرماتا ہے پھر بھی کرو۔ کیوں فرمایا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ کفار مکہ کا ایک رواج چل رہا تھا، ایک کیا چل رہا تھا جی؟ رواج۔ اور رواج ایسی چیز ہے فرض واجب چھوٹ جائے رواج نہ چھوٹے، رواج چھوٹ گیا تو فرض واجب سے بھی زیادہ بڑا فتویٰ لگتا ہے۔ بہت ساری رواج ہمارے خاندانوں میں، شادی بیاہوں میں، خوشی اور غمی میں کچھ رواج ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ لازم کرنے، وہ کرو، وہ نہیں کیے نا تو پورا خاندان ناراض، پورا خاندان ناراض۔ رواج کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے، اور رواج اور ہو بھی ایسا جو قرآن اور حدیث سے صراحتاً ٹکرا رہا ہو اور اس کے خلاف ایک بندہ کھڑا اور پورا خاندان خلاف ہو، تو یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ جہاد ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں آپ کے خاندانوں میں، خوشیوں اور غمیوں پہ آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کے کیا کیا رواج ہوتے ہیں، ان رواجوں کو آپ کبھی نہیں ترک کریں گے۔ کبھی کوئی مولوی اس کے بارے میں کہہ دے صحیح ایک دفعہ یہ رواج ٹھیک نہیں، نیا مولوی ایسے تو بڑے مولوی سنے نے کسی نے نہیں کچھ کیا، ہم نے تو بہت سارے مولوی دیکھے ہیں کہ کبھی مولوی نے کسی نے کچھ نہیں کہا تو چلو یار جو کہہ رہا ہے اسی کی مان لو۔ تو رواج کو توڑنا آسان کام بولیے۔ اب آئیے، اب میں آج کے دور کی مثال دے دی نا، اب میں ان رواجوں کی نام نہیں لے رہا، پھر آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بہت ساری رواج ہیں، بہت ساری رواج ہیں۔ اب ایک رواج یہ بھی ہے نا کہ گھر کا بڑا قربانی کر رہے ہیں نا، ابا جی کر رہے ہیں تو بیٹے چاہے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، بیٹے کے جیب میں چاہے 5-10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو بیٹے نے کہا جی ابا جی نے قربانی کر دی، ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ اور ایک رواج یہ بھی ہے
کہ گھر کا بڑا جو مرد ہے، آج کل تو زیادہ بیچارے مظلوم قسم کے مرد ہیں، لاگے کمائی سیدھی بیوی کے ہاتھ میں، سارے پیسے بیوی کے ہاتھ میں، بندے نے پٹرول پوانا ہے تو بھی بیوی کو پٹرول دے پیسے لینے ہیں نا۔ ناراض نہ ہو اگر کوئی ایسے مظلوم بیٹھے ہیں تو میں آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، بیوی نے اپنے پاس سیونگ رکھی ہوئی ہے 8-10 لاکھ روپیہ، لیکن قربانی کون دے رہا ہے بھائی؟ شوہر۔ اب بیوی پر علیحدہ قربانی ہے، شوہر پر بولیے علیحدہ قربانی ہے، شوہر پر۔ شوہر کے جیب میں اگر اس کے پاس اس کی جمع پونجی پڑی ہے کم از کم 1,78,000 روپے قرض وغیرہ دینے کے بعد، 1,78,000 جس بندے کے پاس موجود ہے، چاہے گھر کی بیوی ہے چاہے شوہر ہے، اس پر قربانی کیا ہے بھائی؟ بولیے۔ لیکن رواج ہے نا، قربانی کس نے دینی ہے؟ شوہر نے۔ بیچارہ شوہر ہی قربانی کرے گا، بیوی کہے گی جی شوہر نہیں کرتی میری طرف بھی ہوگی، نہ 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 بھائی، نہیں، عورت کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی صرف شوہر کی طرف سے ہوگی، باپ نے کی اولاد کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاں گوشت وہ کھا سکتے ہیں، گوشت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ قربانی فرض جس پر ہے قربانی وہی کرے گا، کیونکہ رواج ہے نا بھائی، اس طرح بے شمار رواج ہے۔ ایک رواج پر بات کی تو ٹائم بڑا نکل جائے گا، آئیے واپس یہ آیت پر۔ تو مکے کے کافروں کا بھی ایک کیا تھا بھائی؟ رواج تھا۔ کیا جی؟ رواج۔ اب رواج کی بات ہے نا، جب حضور کی آمد سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اور حج کا سٹائل کیا تھا جی؟ یہ کافر نعوذ باللہ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ یہ حضور نے بتایا بھائی احرام باندھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد عورت سے جدا رہے، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں فلا رفث، عورت کے قریب نہیں جانا، چاہے اپنی منکوحہ بیوی ہے، ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، ولا فسوق، گناہ نہیں کرنا، یہ 3 کام منع کر دیے، قرآن میں آیت آ گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے سب کام ہوتے تھے، اس لیے تو حکم دیا گیا، احرام کا اس لیے تو بتایا گیا، صفا مروہ کی صحیح کا اس لیے تو بتایا گیا، اور رمل کرنے کا اس لیے تو بتایا گیا، یہ ساری سرکار نے بتائے طریقے۔ حج پہلے بھی تھا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ رواج ایک تھا، حج جب پورا ہو جاتا 10 ذی الحجہ کو لوگ ٹنڈ کر لیتے اپنی اور جانور ذبح کر لیتے، اس کے بعد بیٹھ جاتے وہیں پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر ایسے کرو، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ایسے کرو، اشد ذکر آباءکم کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو کافروں کا یہ رواج تھا کہ حج پورا ہونے کے بعد بیٹھ جاتے، ایک کہتا میرے باپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، دوسرا کہتا میرے دادے نے یہ کیا، تیسرا کہتا ہماری برادری کو یہ اعزاز حاصل ہے، چوتھا کہتا میری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہماری خاندان یہ کیا، ہمارے خاندان وہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا۔ ہر کوئی اپنے بڑوں کے قصیدے، اپنے بڑوں کی شانیں، اپنے بڑوں کی عظمتیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتا۔ اللہ نے فرمایا نہ اب حج ہو گیا، اب حضور تشریف لے آئے ہیں، اب تم نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تم پہلے زمانے جاہلیت میں اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اب تم نے یہاں پر باپ دادا کا ذکر نہیں کرنا، یہاں پر بیٹھ کر کس کا ذکر کرنا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ اب آئے سمجھ آئی رواج کی بات؟ تو رب نے یہ رواج کو تو توڑے، اس لیے میں کہوں گا باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، بھائی بہن ناراض ہو جائیں، رب رسول ناراض نہ ہو۔ اس لیے یہ رواج چھوٹ جائے بھائی، دوا مرو، رواجوں نے ہمیں کیا دیا ہے سوائے ہمیں مفلسی سے اور تنگدستی سے؟ رواجوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ایک جگہ ختم پہ گئے برکی والی سائڈ پہ، ادھر عجیب ہی رواج دیکھے میں۔ پہلے تو ہم سنتے تھے نا خوشیوں پر لوگ سوٹ دیتے ہیں، خوشیوں پر گھر کی بڑی بہو کی طرف سے ان کے ذمہ ہوتا ہے تسی اے جناب تو اپنے سوریا نو اے فلاں 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 کوئی ایک سوٹ اور یہ فلاں فلاں چیزیں دینی ہیں،
رواج ہی بنے ہوئے ہیں نا. پہلے تو خوشیوں میں ہوتی تھی چیزیں. وہاں گیا, چیلم ہوا اور ساتھ 40 سوٹ بھی رکھے ہوئے. میں سمجھا, میں کہ شاید کوئی مولوی صاحب ایسے سوٹ جمع کیتے ہیں, ہوتا ہے نا کوئی مولوی صاحب کے لیے رکھتے ہیں. میں کہ یار اتنے زیادہ سوٹ. کہہ رہے قاری صاحب اے جڑے مولوی صاحب ایسے سوٹ ہے وہ تو وہ سامنے پہ ہے, وہ تو ایک ہی ہے. یہ 40 سوٹ ہے نا, یہ ان کی جو بڑی بہو کی طرف سے ان پر لازم قرار دیا کہ فوتگی کے موقع پر بھی سسرال والوں کو بڑی بہو کے پیکے بولتے, پیکے کی طرف سے 40 سوٹ لازم ہیں, یہ رواج ہے ہماری فوتگی پر, یہ دیے جائیں گے. میں نے کہا الامان والحفیظ, استغفر اللہ. یہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ پہلے تو ہم ایک سوٹ پر تھے ہیں جی, پہلے تو ایک سوٹوں پر, وہ بھی خوشیوں پر ہم نے لازم قرار دیا ہوا ہے نا. اللہ نے اسی رواجوں کو توڑا ہے بھائی. اس لیے رواج کو ترک کرو, رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرو, حضور کی عطاؤں کو زندہ کرو. ہم اہل سنت ہیں بھائی. ہم کیا ہیں جی؟ اہل سنت. صرف نام کے نہیں ہیں, کام کے اہل سنت بنے. ہمارے رواجوں میں حضور کی سنت جلنی چاہیے. یہ کیا بھائی رواجوں میں جناب 10 دیگیں ڈالی ہوئی ہیں, یہ بھی کرو وہ بھی کرو, کیا ہے یار بدتمیزی. بیچارے وہ اس کے پیکے والے بیچارے ماڑے ہوں, غریب ہوں, انہوں نے پکڑ دکڑ کے اپنی بیٹی کی عزت رکھنے کے لیے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بیٹی کو بات نہ ہو, بیٹی کو بات نہ ہو. تو خدا کے لیے یہ رواجوں کو ترک کریں, ذرا چھوڑے رواج کو. کوئی رواج کی بات نہیں, بات کریں. کسی عالم دین کو بلائیں, کوئی خوشی ہو یا گرمی ہو, اس سے پوچھے بھائی حضور علیہ السلام نے خوشی پر کیا کیا, حضور نے غم پر کیا کیا, بس بات ختم. کبھی کریں گے نہیں بھائی. اصل میں ڈاڈی ہیں بھائی گھر کی زنانیاں, خوشیوں پر بھی اور غمیوں پر بھی ہے. بیگم حضور نے جو فرما دی ہے نا, جو آرڈر دے دیا ہے, تو مرد کی مجال ہی نہیں کو سیل سکے. آج کل کے مرد بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں مجبور ہو کر, صاحب گھر کی چابیاں بھی بیگم کے ہاتھ میں, پیسہ بھی بیگم کے ہاتھ میں, اور شوہر کی یہ لگام بھی بیگم کے ہاتھ میں. الا ماشاء اللہ, سارے ایسے نہیں لیکن اکثریت ایسی ہو چکی ہے. اب تو میں خود بہت سارے کو جانتا ہوں. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود بیگم نہیں رکھتے, اللہ کا شکر ہے بیگم ہے, لیکن اس کو کہا بھائی جو ضرورت ہے, تو شرعی ضرورت ہے وہ ہم آپ کی پوری کریں گے. بقایا یہ نہیں کہ آپ پیسے جو لاتے کمائی ہماری ہاتھ میں رکھیں, نہیں ہے کمائی. حضور نے فرمایا جو اپنے اوپر, جو قوم اپنے اوپر عورت کو حاکم بنا لے, اب گھروں میں حکمرانی ہے نا عورتوں کی, مرد بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا. تو حج کے موقع پر بھی رب نے رواج کو توڑا. رواج کو ختم کرو. رواج کو اللہ تعالیٰ نے رواج کو پسند نہیں کیا, اور وہ رواج جو ظلم کے بنیاد پر ہو, ظلم کی بنیادوں پر ہیں ہمارے بہت سارے رواج. تو اسی لیے رواجوں سے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں, تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام جب مکے میں آئے, حضور نے 2 بڑے رواج توڑے. کتنے جی؟ مکہ المکرمہ میں. ابھی مدینہ منورہ نہیں بنا, ابھی حضور کی ریاست مدینہ نہیں بنی, سرکار کی ابھی حکومت نہیں آئی, لیکن نبی علیہ السلام نے 2 رواجوں کو وہیں پہ ترک کیا. پہلا رواج کیا تھا؟ مکہ المکرمہ کے اندر مکہ والوں کا رواج یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اور حضور نے اس زمانے میں جب بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے, میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, لوگوں تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو, آؤ میں بتاؤں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب لوگ بیٹیوں کو چومتے نہیں تھے, ایک صحابی نے حضور کو دیکھا حسن حسین رضی اللہ عنہ کو چومتے ہوئے, عرض کیا حضور میرے 10 بچے ہیں, کبھی میں نے کسی کو نہیں چوما. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے نہیں چوما, لیکن میرے رب نے فرمایا کہ تم چھوٹوں پر شفقت کرو. رواج نہیں تھا نا, عرب کا رواج الٹ تھا, حضور نے اس کے مخالف کیا, 180 ڈگری مخالف, بالکل اپوزٹ. تو اس لیے برائے مہربانی میں کہوں گا رواج کو ترک کرو بھائی. جو رواج تمہیں رب رسول سے دور کرے, ایسے رواج کو کیا کرو, اٹھا کے پھینک دو, حضور کی سنت کو زندہ کرو. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے, ایام حج کے اور یہ مقام حج کے بہت سارے فضائل بیان کیے. ان میں سے ایک فضیلت اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے
میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر الخبیث. حضور نے فرمایا بار بار عمرے کیا کرو، بار بار عمرے کیا کرو، بار بار حج کیا کرو، اس لیے فَإِنَّ الْمُتَابِعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ، بار بار حجوں کا کرنا، بار بار عمروں کا کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا فقر اور گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے فرمایا بھٹی لوہے کی میل کو مٹا دیتی ہے. بار بار اللہ اگر کسی کو توفیق دے رہا ہے نا تو یہ جلنا نہیں چاہیے. ہم لوگ نا بعض اوقات جیلسی میں کہتے او جی پیسے ہے نہیں تو کسی غریب کی مدد کر دو. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا حضور کو نہیں پتا کہ حج پہ پیسے لگتے ہیں؟ بولیے، نبی علیہ السلام کو معلوم تھا نا حج پہ جائے گا، جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، رہنے کا خرچہ. اس زمانے میں تو خرچہ آج سے کئی گنا زیادہ تھا، آج کے دور میں نہیں ہے ایسا. آج کے دور میں تو سیدھا ایک پیکج ہوتا ہے، اتنے پیسے ہیں تو بندہ کر لیتا، نہیں ہے تو نہیں کرتا. اس زمانے میں اندازتاً ہوتا تھا، اندازتاً پتہ نہیں رستے میں کیا ضرورت پڑے گی، کتنا خرچہ ہوگا آنے کا جانے کا. اس زمانے میں جانور لینا بھی ضروری تھا. اب تو یہ ہے کہ ہم ایک سواری پر بیٹھ کر جاتے، سواری پر بیٹھ کے کرایہ دے دیتے. اس زمانے میں ایسا ہر بندہ اپنے لیے اونٹ خریدتا حج کے لیے. آج کل اونٹ کتنے کا جی؟ 4-5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، منیمم 6 لاکھ روپیہ. ابھی کل ایک دوست نے لیا 6 لاکھ روپے کا. اب جس نے حج کرنا ہوتا تو پہلے تو وہ اپنے لیے اونٹ خریدتا. اس زمانے میں اونٹ مہنگا تھا، اس زمانے میں بھی سستا نہیں تھا. اب جس کے پاس اونٹ کے پیسے نہیں وہ حج کر سکتا؟ بولیے. اب مطلب اونٹ علیحدہ خریدنا، جانے کا خرچہ علیحدہ، آنے کا علیحدہ، اس کو جانور کو کھلانے کا علیحدہ، بکری کا علیحدہ، کتنے مشکلات. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بار بار حج عمرہ کرنا یہ بندے کے گناہ کو اور بندے کی غریبی کو، فقر کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے لوہا بھٹی لوہے کی میل کو مٹا دیتی. تو اسی لیے جب کوئی حج کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو تو نہ ایسے کہا کرے یار کہ جی یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، کیا اس کو نہیں پتا؟ بلکہ یہ حج اور عمرہ یہ بندے کو سعادت کی، اس کی سعادت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی خوش بختی میں اضافہ کرتا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تھے حج کے دوران. تو فرمایا بین مکہ والمدینہ، اور مکے اور مدینے کے درمیان والا رستہ تھا کوئی، اب وہاں موجود تھے. اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فمررنا بواد فقال ای واد ھذا، حضور ایک وادی کے قریب سے گزرے تو پوچھا یا رسول، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہ یہ کون سی وادی ہے؟ ای واد، یہ کون سی وادی ہے؟ قال وادی الازرق، یا رسول اللہ یہ ازرق کی وادی ہے. ازرق وادی ایک وادی کا نام تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا ابھی اسی وادی میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے. کس کو دیکھا جی؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے کے، بولیے نبی علیہ السلام کے دور کے نہیں ہیں. تو حضور نے کس کو دیکھا؟ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، ابن ماجہ میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور حضور نے فرمایا فذکر من طول شعرہ شیئا، اور فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو اتنی غور سے دیکھا کہ مجھے ان کے بالوں کی کیفیت بھی معلوم ہے کہ ان کے بال لمبے تھے اور گھنے تھے اور چمکدار تھے. کس طرح کے تھے؟ حضور نے فرمایا اتنے غور سے دیکھا. بندہ کسی کو دور سے دیکھے نا صرف چہرہ ہی نظر آتا ہے نا، بال تو نہیں پتہ چلتے. یعنی حضور نے اتنے غور سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے بالوں کا بھی اندازہ ہو گیا. اور فرمایا فذکر من طول شعرہ لا يحفظه داؤد وادیا اصبعیہ فی اذنیہ لہ جوار الی اللہ. حضور نے فرمایا کہ میں اسے بھول گیا، میں اسے پھر بھول گیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا پھر اللہ نے مجھے بلا دیا. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ میں نے دیکھا. ما رأن بهذا الوادی ثم سرنا حتى اتینا على سنیتی. حضور حضرت موسیٰ کو پھر دوبارہ دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کانوں میں انگلیاں ڈالے، کانوں میں
انگلیاں ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قال ایو سنیتی حاضی قالوا سنیتی ہرشا و او لفتن کأنی انظر الی یونس. کانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انگلیاں ڈالے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے, تلبیہ پڑھ رہے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ایک وادی کے اندر کانوں میں انگلیاں ڈالے چل رہے ہیں ایک ٹیلے پر, اور کانوں میں انگلیاں ڈالے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے, تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے حضرت موسیٰ اور نبی علیہ السلام کا دور ایک ہے, تو یہ حضور نے کس کو دیکھا ہے؟ بولیے. حضور نے جو دیکھا تو نبی علیہ السلام کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو وحی ہوتی ہے محبوب وہی فرماتے ہیں. رب نے وحی کی, رب نے فرمایا میرے محبوب بتاؤ ان کو کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے. اور حضور کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو محتاط اندازہ نا 3000 سال کا فاصلہ ہے, تو یہ کس کو دیکھا ہے؟ اور یہ ایک حدیث میں تو یہ آیا, ایک جو معراج والی حدیث ہے اس میں تو حضور نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا ہے, قبر میں بھی دیکھا ہے, پھر مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا ہے. اب یہاں پر ایک بات کہتا چلوں, حج کے لیے تشریف لا رہے تھے حضرت موسیٰ, پھر حضرت یونس کا بھی ذکر آیا. حضور نے فرمایا میں نے حضرت یونس کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں حج میں, وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں. حج کے موقع پر انبیاء کرام آتے ہیں, یہ صحیح مسلم ہمیں بتا رہی ہے. یہ کہاں لکھا جی؟ صحیح مسلم میں کتاب الحج کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. خود جا کے کھول کے پڑھ لیجئے, اور جا کے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں انبیاء چلے گئے قبر میں, اب ان کا کوئی تعلق نہیں دنیا کے ساتھ, ان سے ذرا جا کے سوال کریں کہ یہ کیا ہے بھائی. صحیح مسلم اس میں کہ نبی موجود ہیں اور نبی حج پر آتے ہیں, اور اسی حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ یہ تو حضور نے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا نا, حضور نے ایک ہی حج کیا ہے. فرمایا انبیاء کرام ہر سال ہی تشریف لاتے ہیں, ہر سال ہی, چونکہ کسی نے نبی کو دیکھا نہیں کسی نبی کو, تو وہ پہچان بھی پاتے یہ نبی ہیں, یہ کوئی عام شخص ہے. اب یہ کون آتے ہیں؟ اب یہاں سوال ہے نا, ان سے جا کے سوال کیجیے گا لیکن جواب ہم سے لے لیں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے. فرمایا ایک نبی کا جسم حقیقی ہے, جسم حقیقی ہے, اور ایک نبی کا جسم مثالی ہے. حقیقی جسم وہ جو قبر میں ہے, آقا دو عالم علیہ السلام کا جسم حقیقی وہ کہاں ہے؟ روضہ مبارک میں. وہ کہاں ہے جی؟ روضہ مبارک میں. اور ایک نبی علیہ السلام کا جسم مثالی ہے. کیا جی؟ جسم مثالی کہتے ہیں روح کے جسم کو. دکھنے میں جسم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. حقیقت میں کیا ہے جی؟ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی آج تک جو اولیاء کرام کی ملاقاتیں رہی ہیں نا, وہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں, ان کی وہ روح کی اتنی اللہ نے پاور دی ہے کہ وہ زندوں کی طرح لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. آج بھی ایسے اولیاء ایسے مشائخ سے ہم ملے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات رہی ان کی. اب ان کی نہیں ہوتی لیکن جب ہوتی تھی ملاقاتیں, وہ کہتے ہیں ہم ملے حضرت خضر علیہ السلام سے, تو لوگ ہنستے ہیں اے جی سنیوں کے اپنی عقیدے. تو میں کہا بھائی یہ جو حدیث میں آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ صحیح مسلم کی کتاب الحج میں, کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسی زندگی بخشی ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی ایسی زندگی نہیں ہے, اور ہر سال وہ حج پہ آتے ہیں. تو ہر سال حج پر آنا انبیاء کرام کا ان کے زندہ ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہماری صحیح مسلم میں, ابن ماجہ میں یہ حدیثیں ایک جگہ نہیں 5 جگہ پر حدیثیں آئی ہیں. یہ 5 جگہ پر حدیثیں آئی ہیں. تو میں کہتا ہوں, کہتے جی انبیاء چلے گئے بس ختم ہو گئے, دنیا کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں رہا. نبی صرف اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا کیا ہے, صرف ذائقہ موت چکھا ہے, وہ مرے نہیں ہیں. انبیاء سے صرف وعدہ ہے, وعدہ موت ہوا ہے, بس وہ پورا ہو چکا.
ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کا روحانی جسم دنیا میں رب جس کو جہاں چاہے وہ دکھا سکتا ہے۔ تو یہ حج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔